اس زندگی میں انسان محدود ایام کے لیے آیا، حفظہ محدود خواہشات کے لیے، محدود ایام کے لیے، محدود حرکات کے لیے اس نے یہاں پر دن گزارنے ہیں۔ کچھ خواہشات تو ایسی ہیں جن کا عمل ہی کو نہیں، میں نے جیسے بتایا سوائے انتظار کے، اور کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں اور جو انسان جانتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، خواہش رکھتا ہے ساتھ ہی استغفار کرتا ہے کہ یہ خواہش ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو دل کے اندر ہی خواہش کو روک دینا یہ نیکی کی بات ہے، کیونکہ نفس ساتھ موجود ہے اس لیے ایسی خواہشات رہتی ہیں کہ دوسروں کے باغ کا پھل پاس سے گزرتے ہیں، کبھی توڑ ہی لیا جائے، پھر کہتے ہیں نہیں توڑنا اچھی بات نہیں ہے، مطلب ایسی خواہشات بھی رہتی ہیں جن کا منفی رخ ہوتا ہے، تو اس کو اندر ہی اندر کاٹ دینا نیکی ہے۔ بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ایک نیکی کا حصہ ہے۔ اب باقی جو خواہشات ہیں انڈسپینسبل، جو ناگزیر ہیں، وہ آپ گن لو۔ اب جب یہاں پر آپ آئے تو آپ نے رہنا ہے، کھانا کھائیں گے، اور اپنے وجود کی، جیسے میں نے پہلے بہت پہلے کہا ہے، اپنے وجود کے کسی حصے کو عمل میں لائیں گے تاکہ باقی حصے پرورش پائیں۔ مشکل بات ہے، اپنے ہی وجود کے کسی حصے کو عمل میں لائیں گے تاکہ باقی وجود کے حصے جو ہے نا وہ پرورش پائیں۔ مثلا ایک آدمی بولتا جا رہا ہے، زبان استعمال ہو رہی ہے، تو بولنے سے جو اس کو ذریعہ معاش ملا، اس ذریعہ معاش سے باقی وجود کے حصے جو ہے پرورش پا گئے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں، صرف دماغ استعمال کرتے ہیں، تو یہ دماغ کے اندر اس کا رزق موجود ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ سماعت کرتے رہتے ہیں، اچھا یہ میسج آ گیا، میسج ریکارڈ کر لیا، رزق موجود ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، کچھ صرف دوڑتے جاتے ہیں، رزق ذریعہ، کھیل کو بھی ذریعہ رزق بنا لیا، بن جاتا ہے پروفیشن، بن جاتا ہے بعد میں۔ اس طرح انسان کا رزق جو ہے نا اس کے اپنے وجود کی حرکات میں ہے، وہ دریافت ہو جاتی ہیں، باقی اسے پرورش پا جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ انسان کی زندگی میں دریافت کرنا ہے کہ اس نے کمائی کرنی ہے اور جسم کے حصوں کو استعمال کرنا ہے، باقی حصے کی پرورش ہو جائے۔ آپ سر سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اچھا اب اس کے اندر اس کے پاس وقت نہیں رہتا کہ دفتر گیا، 8 گھنٹے کام کیا، 8 گھنٹے کام کیا، پھر آرام کیا، تھوڑا سا وقت اس کے پاس رہ گیا، اب اس میں وہ کیا حاصل کرنا ہے، جو چیز کمائی ہے اس کو پھر استعمال کرنا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کریم نے جس کام کو بھیجا ہے یہاں دنیا میں، اس کے اندر آپ کے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے، محدود ایام ہے۔ مثلا نفس کا استعمال ہوگا، ضرور ہوگا، نگاہوں کا استعمال ضرور ہوگا، بیماری کا استعمال ضرور ہوگا، صحت کا استعمال ضرور ہوگا، اور واقعات کا استعمال ضرور ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو مجبوریاں ہیں اپنے بھی، والدین کی بھی، اولاد کی بھی، ان مجبوریوں سے گزرتے گزرتے آپ کے پاس وقت اور مزید تھوڑا رہ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسا وقت اور تھوڑا رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی آپ قواعد استعمال کرتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہوتے کمزور ہو جاتے ہیں، انسان کیا کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ اب اس سارے کے اندر دریافت کرنے والی بات یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل کر لیا جائے کہ باقی کے سارے اعمال جو روٹین کے ہیں، عام ہندو کے ساتھ بھی وہی ہیں، مومن کے ساتھ بھی وہی ہیں، کافر کے ساتھ بھی وہی ہیں، ان کو علاوہ ایمان پھر کیا ہے؟ کھانا کھائے گا، ہندو بھی کھائے گا، کافر بھی کھائے گا، مومن بھی کھائے گا، کمائے گا بھی، وہ دونوں کمائیں گے۔ سائنس کے ذریعے کھائیں گے، آپ بھی سائنس کے ذریعے کھاؤ گے، اور محنت کرو گے سائنس سے کیا کھانا، سائنس ہی ہوئی نا فیکٹری، جیسے ان کی فیکٹری ہے ویسے آپ کی فیکٹری ہے، جیسے وہ دفتر میں جاتے ہیں ویسے آپ دفتر میں جاتے ہیں، کھانا جیسے وہ پکاتے ہیں آپ پکاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس زندگی کے مینٹین کرنے کا، دوائیاں وہی ہندو بناتے ہیں، یہ کافر بناتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہو، کمپنیاں ساری وہی کہ وہی، ڈاکٹر سارے اسی انداز سے، MBBS وہی کتابیں، تو گویا کہ یہ زندگی تو ایمان کے علاوہ ہے۔
آگ جو آپ دلاتے ہیں کھانے کے لیے، یہ مسلمانوں کی آگ ہے کہ کافروں کی آگ ہے؟ لکڑی کی آگ ہے، تیل کی آگ ہے، چولہے کی آگ ہے، گیس کی آگ ہے، یہ کیا آگ ہے؟ اس میں تو نہ اسلام ہے نہ اس میں کفر ہے، آگ ہے، کھانا پکے گا، آگ ہے۔ اور گائے جو ہے جو دودھ دیتی ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ ہندو ہے، ہندوؤں کی ماں ہو سکتی ہے، تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اس کا، تو اس کا دودھ جو آپ استعمال کرتے ہیں صحت کے لیے ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی، صحت کا تعلق، بیماری کا تعلق، تعلیم کا تعلق، آنے جانے کا تعلق، اس میں تو کوئی دین شامل نہیں ہے۔ بس جو ہے یہ چیکوسلوواکیہ سے آتی ہے، اور بس جو ہے اٹلی سے آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، آپ اس میں اسلامی پیسہ دے کے آپ اس میں سفر کرتے ہیں۔ بسیں جو گورنمنٹ کی چل رہی ہیں، جاپان کی گاڑیاں چل رہی ہیں، اس میں تو کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے نا، نہ ایمان کا تعلق ہے۔ آپ کیا بس میں بیٹھے، رکشا ویسپا کہاں کا علاقہ ہے، یہ کدھر کی رکشا ہے؟ اٹلی ہے، لنگا لگا لو، کہتے ہیں اٹلی سے آتا ہے یہ رکشا، تو اٹلی مسلمانوں کا علاقہ ہے نا، کوئی مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ پتہ نہیں پاک لوگ ہیں کہ ناپاک لوگ ہیں، وہ رکشا میں آیا اور آپ کی پاکیزہ زندگی اس پر سفر کر رہی ہے، تو یہ تو کوئی بے تعلق سی بات ہے۔ تو گویا کہ اس زندگی کے بہت ساری حرکات جو ہے نا، اس کا اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کو تو نکال دو۔ اب باقی جو ہے نا بچہ نیند کے عالم میں، انسان نہ مومن ہے نہ کافر ہے، تو غافل ہے نا، سو ہی گیا۔ تو بیماری کے عالم میں، بچپن کے عالم میں یہ سارے واقعات ہیں، شعور کا موجودگی نہیں ہے نا۔ اب جو ہے نا باقی ان خواہشات کے محدود خواہشات میں سے دیکھو کہ کون سی ایسی خواہش ہے جس کا تعلق جو ہے نا آپ کے ایمان سے، وہ خواہش وہ ہونی چاہیے جو کافروں میں نہیں ہو۔ وہ ضرورت کی خواہش، جیسے کہ ضرورت تو کافر میں بھی ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا، اللہ کہتا ہے انسان کو بنایا اور سارے انسان برابر بنا دی، اور سب انسان کو یکساں آنسو ملے، یکساں تکلیف ملی، یکساں زندگی ملی۔ کچھ عرصے کے بعد سارے چلے گئے، پہلے فرعون چلے گئے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ تو السلام علیکم فرعون جا کے ملا ہوگا نا راستے میں، دوزخ میں جا رہا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کہ تم کہاں؟ کہتا تم نے مجھے بھیج دیا، میں ادھر جا رہا ہوں دوزخ میں، تو بھی آپ کہاں؟ کہتا اللہ نے مجھے بھی بلا لیا۔ تو اتنی سی کہانی ہے، رہ نام اللہ کا۔ اب اپنی خواہشات میں سے آپ دیکھو کہ دن محدود ہیں، زندگی محدود ہے، رہنا یہاں پر نہیں ہے، روٹین کی خواہشات ہیں، کچھ دیر ٹھہرنا ہے آپ نے، اور وہ خواہشات نہ دینی ہے نہ غیر دینی ہے، ضرورت کی خواہشات ہیں۔ ٹیلی ویژن جو ہے یہ آپ کی ضرورت کی خواہش ہے، یہ نہ مسلمان ہے نہ یہ کافر ہے، ٹیلی ویژن ہے نا، ٹیلی ویژن لفظ ہی انگریزی کا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ سوچو اب آپ کے پاس کون سی ایسی خواہش رہ گئی، اور کون سا ایسا وقت رہ گیا، اور کون سا ایسا جزو زندگی رہ گیا، اور کون سا ایسا اجزائے جسم رہ گئے جس سے آپ نے اسلام حاصل کرنا ہے، اس کو آپ نے سوچنا ہے۔ میں سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ اچھا اب آپ جو روٹین کی زندگی ہے اسے آپ دیکھو، اس کے بعد آپ غور کرو کہ کافر اور مومن میں انہی مقامات کی کیا فرق ہے۔